یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں۔ کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے اپنے ایک پہلے درس کے اندر اس چیز کو واضح کیا، اس پر سب سے زیادہ تکلیف روافض کے ہی ایجنٹ کو ہوئی، چونکہ ان لوگوں نے تھوک سے شریعت کے خلاف احکام دینے کا نظریہ رکھا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر ان کی طرف سے پھر اس چیز کو ایک غلط رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ وہ جو جہنم کا جہنمی ہے وہی وہ جو طاغوت کی سہیلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے، وہ رفض کا بدمانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی، وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرغنہ۔ تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی جو الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں، یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا، میں کیس فائل کروں گا، تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو۔ تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ یعنی یہ ایک ایسا کفر کا پلندہ ہے، یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے۔ اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفض پر ہے جس کا تو گرو ہے اور تو چیلا ہے۔ اب تم اس فرق کے بعد منہ کھولنا اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں۔ کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کوٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ یہ تو بالکل ابو اندھیرا ہے۔ وہ ایک ابو جار ہوتا تھا نا، وہ لقب میں اس کو نہیں دیتا، لیکن یہ ابو اندھیرا کوئی حیثیت علمی ہے ہی نہیں، اور اسے یہ چاہیے کہ اپنے گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے کبھی تو کسی طرف منہ کرے، نکلے باہر، اور یہ جو سرکس لگا کے بیٹھتا ہے اس سے باہر نکل کے، اس کی تو وہی حیثیت ہے چوہاں کرمے کہ در سنگے نحاس زمین و آسمان او حماس، کہ وہ کیڑا جو پتھر میں بند ہے وہ سمجھتا ہے یہی زمین ہے، یہی اوپر آسمان ہے، چھوٹے سے پتھر کے اندر، اسے پتہ نہیں کہ باہر آسمان کتنا اونچا ہے اور جہاں کیسا ہے۔